اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية
إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعل
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ صلوات سب آنکھوں میں اشک غم سرور نہیں ہوتے سب آنکھوں میں اشک غم سرور نہیں ہوتے صحراؤں کی قسمت میں سمندر نہیں ہوتے سب آنکھوں میں اشک غم سرور نہیں ہوتے گر زینب و عابد پس سرور نہیں ہوتے کچھ مار کے ایسے تھے کبھی سر نہیں ہوتے سب آنکھوں میں اشک غم سرور نہیں ہوتے پھولوں سے لدی شاخ ہی جھکتی ہے ہمیشہ جو حر نہیں ہوتے وہ قداور نہیں ہوتے سب آنکھوں میں اشک غم سرور نہیں ہوتے نعرہ صلوات مقصد بڑا حسین یہ دیکھا نماز میں مقصد بڑا حسین یہ دیکھا نماز میں نانا کی پشت پر ہے نواسا نماز میں مقصد بڑا حسین یہ دیکھا نماز میں نانا کی پشت پر ہے نواسا نماز میں زہرا سے ہو سکا نہ جدا آج تک حسین زہرا سے ہو سکا نہ جدا آج تک حسین قدرت کا انتظام یہ دیکھا نماز میں شعر ملاحظہ فرمائیں کہ تسبیح سجدگاہ کی صورت میں آج بھی تسبیح سجدگاہ کی صورت میں آج بھی ایک ماں کے ساتھ رہتا ہے بیٹا نماز میں ایک ماں کے ساتھ رہتا ہے بیٹا نماز میں نعرہ صلوات دخترے وہ تو راب ہے زینب دخترے وہ تو راب ہے زینب دخترے وہ تو راب ہے زینب کیا فضیلت مآب ہیں
زینب، کیا فضیلت مآب ہے زینب، گر ہے ماں باپ بولتا قرآن، گر ہے ماں باپ بولتا قرآن، شعر ام الکتاب ہے زینب، شعر ام الکتاب ہے زینب، جس میں شامل ہے بوئے خون حسین، جس میں شامل ہے بوئے خون حسین، وہ مہکتا گلاب ہے زینب، وہ مہکتا گلاب ہے زینب۔ ایک نوحے کی دو بند ہدیہ برائے ثواب۔ ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، اے میرے شیر وفادار دلاور بھیا، تم نے دیکھا نہیں وہ عصر کا منظر بھیا، بھائی کا سوکھا گلا شمر کا خنجر بھیا، گود میں فاطمہ زہرا کی کٹا سر بھیا، خاک مقتل کی ملائک کو اڑاتے دیکھا، میں نے سورج کو سوا نیزے پہ آتے دیکھا، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، اپنی چادر میں سکینہ کو چھپائے تھی میں، بھائی کی جان کو سینے سے لگائے تھی میں، نظر میدان کے منظر سے ہٹائے تھی میں، پردہ خیمے کا اسی وجہ گرائے تھی میں، میری کوشش تھی سکینہ نہ یہ منظر دیکھے، نوکے نیزہ پہ نہ بھیا کا کٹا سر دیکھے، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم جن کے اصال ثواب کی مجلس ہے ان کو اصال کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قرآن کریم کی مشہور آیت جو ہمارے ہاں آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، اور انشاءاللہ کچھ دیر اس آیت کے ذیل میں گفتگو اور اس توجہ کے ساتھ کی کوشش یہ ہوگی کہ اذان سے پہلے بات مکمل ہو جائے. البتہ ہمارے ہاں معمولاً اس وقت کے مجالس میں اکثر ہوتا یہ ہے کہ اتنا لیٹ شروع ہوتی ہیں کہ نماز کا وقت آ ہی جاتا ہے. شرعاً کو حرام نہیں ہے، لیکن شیعہ ہو کر ہماری ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ بعض چیزوں کا خیال کریں، اور بعض موقعوں پر خیال کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بعض چیزیں ہم شیعوں کی پہچان ہیں. ان پہچانوں میں سے ایک پہچان یہ بھی ہے کہ شیعہ نماز کا خیال بہت کرتا ہے، اس لیے کہ نماز کا اگر صحیح کسی نے خیال کیا ہے تو وہ امیر المومنین تھے یا اہل بیت تھے. لہذا نماز پڑھا تو بہت سو نے ہے، لیکن واقعاً کوئی نمازی تھا تو تنہا اہل بیت تھے. تو آج بھی واقعی اگر کسی کو نماز کا خیال کرنا چاہیے وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو ہے. اور بعض موقعوں پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ معلوم ہو کہ ہم امام سجاد کے ماننے والے ہیں، پتہ چلے کہ ہم اہل بیت، اور انہی میں یہ ہمارے ہاں جتنے بھی چیزیں ہوں ان میں یہ احساس ہو کہ ہم ہر چیز کو لے کر چل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز ہماری نگاہوں میں. یقیناً مجالس اعضاء کی بھی اہمیت ہے اور نماز کی بھی اہمیت ہے. یہاں ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کسی چیز کی اہمیت زیادہ ہے، کسی چیز کی اہمیت کم ہے، حتیٰ یہ ہمیں کہنے کا حق بھی نہیں ہے. اس لیے کہ اولاً پھر بعض جگہوں پر ہوتا ہے تقابل. یہاں کوئی تقابل کا معاملہ نہیں ہے. تقابل و مقابلہ ان چیزوں میں ہوتا ہے جہاں پر ایک غلط ہو ایک صحیح ہو، جہاں ایک باطل ہو یہاں ایک حق ہو. جہاں دونوں حق ہیں تو وہاں تقابل کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. دونوں چیزیں ہمارے لیے ہیں. تو یہ بھی ایک، اور دوسری ایک مجبوری یہ بھی ہوتی ہے کہ البتہ میں نے بعض جگہوں پر ایک بات عرض کی ہے کہ اگر بالخصوص سردیوں میں تاخیر ہو رہی ہے اور معلوم ہے کہ وہ ٹائم پہ نہیں شروع ہو سکتی، تو بہتر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اول وقت باقاعدہ نماز جماعت کا اہتمام ہو مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے. مثلاً اول وقت جیسے آج کل مثلاً 12:02 پہ بالفعل ٹائم ہو جاتا ہے، اول وقت نماز جماعت ہو مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے، اور فوراً اس کے بعد مجلس شروع ہو جائے. تو اس سے دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اور ہمارے ہاں معمولاً اب آہستہ آہستہ مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ فون سے رابطے میں رہتے ہیں کہ شروع ہوئی یا نہیں ہوئی. جب ذاکر منبر بیٹھے گا تب ہم گھر سے نکلیں گے. یعنی یہاں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. صاحب خانہ انتظار میں ہے کہ لوگ آ جائیں تو ہم شروع کریں، اور وہاں آنے والے انتظار میں ہیں کہ یہ شروع کریں تب ہم جائیں. تو یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، اور ہمیں معلوم ہے کہ جب تک نہیں شروع ہوگا لوگ نہیں آنے والے ہیں. لہذا یہ ہمارے یہاں کوشش ہونا چاہیے کہ ہم لوگ ایک چیز وقت کو بھی اہمیت دیں. اہل بیت کی گویا شناخت اور پہچان میں ایک اہم چیز تھی وقت کی اہمیت، اور اسی لیے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی آخری وقیہ وصیت اٹھا کر دیکھیے. مولانا جہاں وصیت میں بعض باتیں بیان فرمائی ان میں سے ایک جملہ یہ بھی تھا کہ میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں نظم امرکم، اپنے معاملات میں منظم رہنے کی. اس کا ایک مطلب ہے کہ امام نے آخری ٹائم جو وصیت کی ہے کہ تمہیں ٹائم کی بھی اہمیت کا احساس رہے، وقت کی اہمیت کا بھی اندازہ رہے. ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے ٹائم کی اہمیت ہے، اور اتنا یقین رہے کہ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو ٹائم اور وقت کی اہمیت کو سمجھتی ہیں. کبھی بھی نہ قوم کامیاب ہو سکتی ہے، نہ افراد کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ لوگ ترقی کر سکتے ہیں جب تک وقت اور ٹائم کی اہمیت کو نہ سمجھ لیں.
اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ ایک جملہ عرض کر دوں کہ وقت کی اہمیت کو سمجھے بغیر امام وقت کو بھی صحیح طور پر پہچانا نہیں جا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو یہ بھی ہمارے ہاں ایک بہترین چیز ہے، اگر وقت کی پابندی ہو جائے۔ اور ہم لوگ بعض چیزوں کی تعریف کرتے ہیں، ابھی چونکہ تازہ معاملہ ہے حکیم امت انتقال ہوا، ہمارے ہر آدمی کہتا تھا بہت اچھی چیز ہے۔ بھئی اگر بہت اچھی چیز ہے تو پھر ہمارے لیے اچھی نہیں ہے کیا ہے؟ بھئی اگر ہم ایک آدمی کی تعریف کریں کہ بہت اچھا کام کیا تو پھر یہی کام تو ہم کو بھی کرنا چاہیے۔ اگر وہ وقت کے پابند تھے تو ہمیں بھی ٹائم کا پابند ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں اچھا لگتا ہے اور ہم نے اس کے بہت سے فائدے دیکھے اور بہت سے نقصانات سے ہم بچے ہیں تو پھر اس کی پابندی ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے۔ بہرحال ہونا ہی چاہیے، جس ٹائم ہمیں مجلس شروع کرنا ہے اسی ٹائم اعلان کریں۔ بعض جگہ ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ہمیں شروع تو 11 ہی بجے کرنا ہے لیکن ہم اعلان 10 بجے کریں گے، یہی ذہنوں میں بیٹھا ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے اعلان ہوتا ہے۔ یہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہم طے کر لیں جس ٹائم ہم شروع کریں گے اسی اعلان کریں گے، اسی ٹائم ہم شروع کریں گے۔ آہستہ آہستہ لوگ خود عادی ہو جاتے ہیں۔ بہرحال آپ کے سامنے ہے کہ جہاں بھی مثلاً کلب ساجد صاحب کا نام آ جاتا تھا ہر آدمی جانتا تھا ان کے ہاں ٹائم پہ شروع ہوگی، تو ہم لوگ بھی مزاج بنا لیں کہ بھائی ہمارے یہاں کی مجلس ٹائم پہ شروع ہوگی، وقت پہ شروع ہوگی، جتنے بجے اعلان ہوگا۔ اس سے خود ہمارا بھی وقت بچتا ہے، دوسرے کا بھی وقت بچتا ہے، دوسرے آنے والے آسانی سے آ بھی جاتے ہیں۔ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ اتنے بجے شروع ہوگی اتنے بجے ختم ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے آیت الکرسی بہت مشہور آیت ہے، اور ہمارے ہاں ہم لوگ ثواب اور فائدے کے لیے اس آیت کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اور یہ عرض کر دوں کہ احادیث اور روایات میں اس کی فضیلت بہت زیادہ بیان ہوئی ہے، اور ہم لوگوں کا شاید زیادہ تر مزاج یہ ہے کہ جس کے فائدے زیادہ دکھائی دیتے ہیں اس کو پھر ہم لوگ زیادہ انجام دیتے ہیں، یعنی جتنے زیادہ فائدے سامنے آ جاتے ہیں اتنی زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے۔ آج آیت الکرسی الحمدللہ بہت سے مومنین پڑھتے ہیں، اگر واقعاً پوچھ لیں کس لیے پڑھتے ہیں تو زیادہ تر یہ ہوگا کہ اس میں یہ فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے فائدے کے لیے، خود اہل بیت نے فائدے بتائیں، فائدے کے لیے پڑھیں، لیکن کبھی کبھی یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ اتنے زیادہ فائدے اس آیت میں کیوں ہیں۔ کبھی نہ کبھی یہ بھی تو غور ہونا چاہیے کہ اتنے زیادہ فائدے اس آیت میں کیوں ہیں۔ کیوں اہل بیت نے بیان فرمایا ہے کہ مثلاً اس آیت الکرسی کی تم تلاوت کرو؟ کیوں کہا ہے کہ اتنے موقع پر تمہیں فائدہ پہنچائے گا؟ روایات بہت سی ہیں، مختلف مواقع پر ہیں کہ فلاں وقت پڑھو، فلاں ٹائم پڑھو، ہر حال میں پڑھو، ہر وقت تم پڑھو۔ مثلا نماز کے بعد بالخصوص تاکید ہے پڑھے، آدمی سفر پہ نکل رہا ہے تاکید ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے نکلے، سواری پہ بیٹھ رہا ہے تاکید ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے بیٹھے۔ اس سے خود روایات ہیں کہ انسان محفوظ رہے گا، انسان کی حفاظت کے لیے، خوف زدہ ہے، ڈر رہا ہے، گھبرا رہا ہے، اس کے لیے آیت الکرسی پڑھے۔ آج کے زمانے میں عجیب و غریب ہمارے ہاں وحشت و ڈر ہے کہ مثال کے طور پر فلاں جن آ گیا اور فلاں بھوت آ گیا، فلاں پریت آ گیا، جو کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ خالی ہمارے وہم و گمان ہوتے ہیں۔ اس کا بھی بہترین علاج ہے کہ ہم آیت الکرسی پڑھیں، اس لیے کہ آیت الکرسی وہ چیز ہے کہ سب چیز سے ہماری حفاظت کرتی ہے۔ اور یہ بھی جملہ عرض کر دوں کہ بات آئی، آیت الکرسی ایسے موقعوں پر پڑھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے ذہن سے اس طرح کی چیزیں نکل جائیں، ہمیں اپنے پروردگار پر یقین ہو جائے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھ کر بت اور جن و پریت کو بھگانا ہے، بھگانا نہیں ہے، اپنے ذہن سے ایسی خرافات کو نکالنا ہے۔ ہمیں یقین ہو کہ ہم تو اہل بیت جیسوں کے ماننے والے ہیں، جو علی کا ماننے والا ہوتا ہے ایسے ویسوں سے گھبراتا اور ڈرتا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ نہیں، یہ بھی یہ توجہ دینا چاہیے کہ ہمارے ہاں بعض موقعوں پر ہم لوگ پڑھ تو لیتے ہیں، کوئی گھبرایا آیت الکرسی پڑھ لی، ڈرا تو مثلا ناد علی پڑھ لیا۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ ایسے موقعوں پر یہ چیزیں پڑھو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو خالی بھگانا ہے ان چیزوں سے، بھاگتے تو ہے ہی، اپنے ذہن سے ان چیزوں کو نکالنا ہے۔ آیت الکرسی کا مطلب، ناد علی کا مطلب ہے یہ اپنے وجود کو احساس دلانا ہے کہ ہم تو خدا کے ماننے والے ہیں، ہم تو علی کے ماننے والے ہیں، جس سے کائنات کی ہر بری طاقت گھبراتی ہے۔ تو کیا ہو سکتا ہے کہ ہم علی کے ماننے والے ہوں اور ایسی چیزوں سے ڈر رہے ہوں؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم ایسی چیزوں سے ڈریں۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ جہاں پتہ چل جائے کہ فلاں طاق میں جنات آتے ہیں وہاں لائن دکھائی دے گی۔ بھائی اگر غیر جنات سے ڈر رہا ہو تو پھر قابل تعجب نہیں ہے، ایک علی والا جنات سے ڈر رہا ہو۔ بھائی ہمیں حاجتیں مانگنا ہے، اہل بیت جیسا در ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم جا کے جناتوں سے حاجتیں مانگتے ہیں۔
یعنی واقعاً یہ المیہ ہے، واقعاً سوچنے کی چیز ہے۔ ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی آج جو چیزیں، جو جگہیں جنات سے مشہور ہو جائیں، وہاں اگر غیر دکھائی دے تو غلط اور قابل تعجب نہیں ہے۔ ہاں اگر ایک علی کا چاہنے والا ایسی جگہوں پر جا رہا ہو تو غلط بھی ہے، قابل تعجب بھی ہے، قابل افسوس بھی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں آپ ہر جگہ امام علی سے توسل کیجئے، امیر المومنین مدد کرنے کے لیے موجود ہیں۔ آپ امام حسین کی بارگاہ میں جائیے، اہل امام حسین موجود ہیں۔ آپ اللہ سے مانگیے، جو چیزیں جنات خود اہل بیت سے مانگتے ہو تو ہم جنات سے کیوں مانگنے کے لیے جاتے ہیں؟ بھائی یہ خود محتاج ہیں اہل بیت کو اور ہم ان کے پاس جاتے ہیں، یہ کیا ہمیں دیں گے؟ اور پھر جب ہم امیر المومنین کے چاہنے والے ہوں تو بات آئی تو ان چیزوں کا ایک تو خیال میں لانا بھی نہیں چاہیے۔ البتہ ایسا نہیں ہے کہ ان چیزوں کا ہرگز وجود نہیں، وجود ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ 1% وجود ہوتا ہے، ان 99% ہم لوگ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیتے ہیں۔ یعنی خالی ہمارے ذہنی خیالات ہوتے ہیں، بیماری کچھ اور ہے اور دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ بھائی کچھ کرور نہیں پاتا ہے، اتنا یقین نہ کہ 1% خالی ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ اگر ایسی جگہوں پر پہنچ گئے جن کا کاروبار ہی ہوتا ہے، وہ نہ بھی ہو ذہن میں بٹھا دیتے ہیں، ہم ان کی باتوں پہ یقین کر لیں گے۔ ہمیں اہل بیت کی باتوں پہ آسانی سے یقین نہیں ہو پاتا ہے، لیکن یہ رمالوں کی باتوں پہ آسانی سے یقین ہو جاتا ہے، جنہوں نے دکان ہی اس لیے کھولی ہے کہ ہمیں بیوقوف بنائے، یعنی جن کا زندگی کا کاروبار ہی اسی کے اوپر چل رہا ہے۔ یہ یقین رکھیے کہ اس طریقے کے جتنے کاروبار کرتے ہیں 99% خالی آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ہمارے خود اہل بیت نے دعائیں بتائی ہیں، اہل بیت نے حدیثیں بتائی ہیں، اہل بیت نے قرآن کی آیات کی تلاوت کے لیے کہا ہے۔ اگر اس آدمی کے کہنے سے ہمارے اوپر سے بھوت اور جین جا سکتا ہے تو خود قرآن کی آیات پڑھنے سے بھی جا سکتا ہے۔ بھئی یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ اگر غیر کے کرنے سے جا سکتا ہے تو پھر کہ ہم قرآن پڑھنے نہیں چلا جائے گا؟ پیسہ خرچہ کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ بھئی کسی کی جیب بھر کے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو بغیر جیب بھرے ہوئے بھی تو ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جو چیزیں وہ کرے گا اہل بیت نے ہم کو بھی تو بتایا ہے۔ بھئی اگر جس کے پاس ہم پیسہ دے کر کوئی کام کروا رہے ہیں، آپ آیت الکرسی پڑھیے، آپ آیات کی تلاوت کیجئے، آپ نعت علی پڑھیے، اور اس یقین سے پڑھیے کہ بالفرض اگر کچھ ہو تو ہمارے علی میں اتنی طاقت ہے کہ ساری چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو یہ بھی ہے، اسی لیے آیت الکرسی میں بات آئی تھی، اس لیے ضمناً ایک بات عرض کر دیں کہ آیت الکرسی بہت بافضیلت چیز ہے، تاکید کی گئی ہے کہ آدمی کو پڑھنا چاہیے، لیکن صرف یہ نہ ہو کہ ہم مادی فائدوں کے لیے پڑھیں، یعنی مادی فائدے تو ہوں لیکن معنوی فائدے بھی ہمارے نگاہوں میں ہوں۔ ان معنوی فائدوں میں کبھی ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ مثلاً اتنی زیادہ اگر فضیلت ہے، اتنی زیادہ اس کی تاکید ہے، تو اس آیت الکرسی میں اللہ نے کہا کیا ہے؟ ایک سوال میں کر رہا ہوں اپنے جوانوں سے، بچوں سے، کہ ہم میں سے بہت سے لوگ پڑھتے تو ہیں مختلف موقعوں پر، لیکن کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ سوچا ہوگا کبھی ہم اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں؟ یعنی اتنے زیادہ فائدے ہیں، اتنے زیادہ ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یاد ہے، رٹا ہوا ہے، ذہن میں ہے، ہم روزانہ پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، لیکن کتنے لوگوں کو یہ خیال آیا ہوگا کسی وقت بیٹھ کے ہم یہ دیکھیں کہ اگر اتنی فضیلت ہے تو ان آیات میں اللہ نے کہا کیا ہے؟ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، ایک حدیث ہے کہ لا خیر فی قراءۃ لا تدبر فیہا، ایسی چیز کے پڑھنے سے تم صحیح فائدہ نہیں اٹھا پائے گا جب تک اس میں تدبر غور و فکر نہ کر رہے ہو۔ یہ مولا علی نے فرمایا کہ جب تک تمہیں خود نہ معلوم ہو کیا کہہ رہے ہو، صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہو۔ یعنی اگر واقعاً ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے تو پہلے سمجھنا بھی ضروری ہے، اور سمجھنے کے لیے بھی خالی یاد کر لینا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کے اندر توجہ دینا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور یہ بھی یقین رکھیے کہ جتنا زیادہ ہم لوگ قرآن کو اہمیت دیں گے اتنی ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ اور اب تو چونکہ مجالس وغیرہ کا آہستہ آہستہ ہمارے ہاں نظام و سسٹم یہ ہو گیا کہ بھئی جب ذاکر ممبر پہ بیٹھے گا تب ہم جائیں گے، لیکن پہلے ان شہروں میں تو ختم ہی ہو چکا ہے، بعض بستیوں میں باقی ہے۔ یاد ہوگا بہت سے افراد کو کہ پہلے باقاعدہ ایصال ثواب کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ مجلس سے 1 گھنٹہ پہلے سارے رشتہ دار، سارے اعزاء احباب، محلے والے جمع ہوتے تھے اور باقاعدہ قرآن پڑھتے تھے، باقاعدہ قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، اور اس بہانے بہت سے لوگ پڑھنا جان جاتے تھے۔ آج آہستہ آہستہ ہمارے یہاں ختم ہوتا جا رہا ہے۔
یہ یقیناً افسوسناک چیز ہے. بعض ہمارے بزرگوں نے جو اچھی چیزیں قائم کی تھیں اسے باقی رہنا چاہیے. آج ایسی چیزوں کے باقی رکھنے کی تو فکر ہوتی ہے جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, جن کا کوئی فائدہ نہیں. آج کتنی رسم و رواج ہیں جو ہم چھوڑنے پہ تیار نہیں ہیں. اسی سال ثواب میں آج کتنی غلط چیزیں ہیں جسے ہم پابندی سے انجام دیتے ہیں. بھائی بدھ کے دن مجلس نہیں ہو سکتی تو ہم نہیں کریں گے, 2 چاند ہو جائیں تو ہم مجلس نہیں کر سکتے ہیں, فلاں رسم ہونا چاہیے لہذا ضروری ہے, فلاں ہمارے بزرگوں میں رسم چلی آ رہی لہذا. یعنی ایسی رسموں کے تو ہم پابند رہتے ہیں کہ جن کا نہ کوئی وجود ہے, نہ جن کی کوئی حقیقت ہے, نہ دین نے کہا ہے, نہ مذہب نے کہا ہے. لیکن جن چیزوں کے لیے ہمارے اہل بیت نے کہا ہے اور ہمارے بزرگوں نے قائم کیا تھا اور ہم چھوڑے بیٹھے ہیں, اگر اس طرح کی چیزوں کے پابند ہیں تو پھر اچھی چیزیں بھی جو ہمارے آباء و اجداد نے قائم کی تھی ان کے بھی تو باقی رکھنے کی فکر ہونا چاہیے. اگر ہمارے آباء و اجداد میں مجالس میں باقاعدہ تلاوت قرآن ہوتی تھی تو ہم لوگ بھی تو قرآن کی تلاوت کو باقی رکھیں. ہم یہ طے کر لیں کہیں بھی مجلس ہوگی کچھ دیر لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے, اس سے اپنا بھی فائدہ ہوتا ہے اور دوسروں کا بھی فائدہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم فلاں کے ہاں جا کر اگر ایک پارہ پڑھ لیں گے تو انہی کو فائدہ پہنچے گا. وہ پروردگار ثواب دینے والا یقین رکھیے کہ اگر ہم نے کسی کے ہاں جا کر قرآن کی تلاوت کی ہے تو خالی مرنے والے کو فائدہ نہیں پہنچایا ہے, جتنا فائدہ اس کو پہنچایا ہے اس سے زیادہ فائدہ اللہ ہم کو خود دیتا ہے. یہاں تو معاملہ یہ نہیں کہ ہم نے کسی کو پیسے دے دیے اپنی جیب میں کمی ہو گئی. اللہ کے بارگاہ میں کسی کے لیے کوئی عمل انجام دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اپنی جیب سے کچھ دیا ہے. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ جس کے لیے کوئی عمل کریں گے تو جتنا فائدہ اللہ اس کو پہنچائے گا اس سے زیادہ فائدہ ہم کو پہنچاتا ہے. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ یعنی گھاٹے کا معاملہ نہیں ہے. تو یہ بھی چیزیں قرآن کی تلاوت آہستہ آہستہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تب آدمی سوچتا ہے کہ کبھی اس میں غور و فکر بھی کرنا چاہیے. اور جہاں غور و فکر کی بات آئے یہ آیت الکرسی واقعاً قابل غور چیز ہے. خالی میں ترجمے کی حد تک اپنے بچوں کے لیے عرض کر دوں, اس کے بعد 2-4 باتیں کہ آغاز یاد سب کو ہے لیکن خالی ترجمہ میں اللہ لا الہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولاً یہ بھی روایات میں ہے کہ آیت الکرسی قرآن کی ایک آیت ہے. آیت الکرسی قرآن کی ایک آیت ہے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہم لوگوں کو یاد ہے, لیکن قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی 255ویں آیت ہے. لیکن روایات میں ہے کہ آیت الکرسی تو صرف یہی 255ویں آیت ہے, اس کے بعد کی 2 آیتیں اس آیت کا لازمہ ہیں. یعنی اگر مکمل آیت الکرسی پڑھنا ہے تو اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک اس کے بعد کی دونوں آیتیں نہ پڑھی جائیں. آپ معمولاً اگر بہت سی جگہوں پر آج تو بہت سی چیزیں ہمارے ہاں فیشن میں بھی آتی جا رہی ہیں. مثال کے طور پر آیت الکرسی گھروں میں لگانے کا, اس لیے میں نے فیشن کہا کہ لگانے میں کوئی حرج نہیں, لگنا چاہیے, لیکن کبھی خالی یہ نہ ہو کہ گھر میں لگانے ہی سے ہمیں فائدہ ملے گا, پڑھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے. یعنی ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم نے ساری چیزیں لکھ کے گھر میں لٹکا تو لی ہیں خوبصورتی کے لیے, خالی خوبصورتی کے لیے نہیں ہوتی ہیں. اس سے اگر لگانے سے برکت ہوتی ہے تو اس سے زیادہ خود پڑھنے سے بھی برکت ہوتی ہے. ہمارے گھر میں قرآن جہیز میں دے دیا گیا, بھائی جہیز میں دے دینے سے خالی کوئی فائدہ نہیں ہو گیا, اس لیے دیا جاتا ہے کہ کبھی اسے پڑھا بھی جائے. افسوس کے ساتھ کبھی کبھی صورت یہ ہوتی ہے کہ جہیز میں ملا تھا اور انتقال میں پھر نکلتا ہے, یعنی ہوتا ہے بعض جگہوں پر. یعنی صورتحال یہ آتی ہے کہ ہمارے ہاں بعنوان رسم دیا جاتا ہے, ہمیشہ سے دیا جا رہا ہے, اس لیے دیا جاتا ہے کہ زندگی اس قرآن کے سائے میں گزرنا ہے, اس لیے دیا جاتا ہے کہ ہر وقت میں قرآن سے وابستہ رہنا ہے, اس لیے دیا جاتا ہے کہ تم قرآن و اہل بیت کے ماننے والے ہو, اس لیے دیا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کے کامیابی کے راز تمہیں اسی قرآن میں تلاش کرنا ہے. اس لیے ہمارے ہاں قرآن دینے کا طریقہ رائج ہوا, اس لیے ہمارے ہاں قرآن, یعنی ہمیں یہ احساس رہے کہ ایسی کتاب ہمیں ملی ہے, کوئی ایک نسخہ آدمی بتا دے کہ جس میں آپ کے فائدے دکھائی دے رہے ہوں تو ہم 10 دفعہ اس نسخے کو اٹھا کر پڑھتے ہیں. اللہ قرآن کی شکل میں دنیا اور آخرت میں کامیابی کا نسخہ ہمیں دے رہا ہے, لیکن ہم ایک وقت پڑھنے میں تیار نہیں ہوتے ہیں. یہ اس لیے دیا جاتا ہے, نہ یہ کہ خالی جہیز میں رسم کے طور پر دیا جائے گا اور پھر سفر کے وقت اس کی ہوا دینے کے لیے نکالا جائے گا اور آخری وقت میں اصال ثواب میں بھی رکھ دیا جائے گا. یقیناً ہمارے لیے بعض چیزیں قابل غور. آیات میں جو میں نے عرض کیا کہ 2 آیتیں اس کا لازمہ ہے, ہمارے ہاں ہم فیہا خالدون پر جا کر آیت الکرسی مکمل ہوتی ہے. اسی لیے شرعاً ایک مسئلہ بھی ہے کہ نماز وحشت قبر جس دن انسان کا انتقال ہو
تو اس دن البتہ مسلسل آدمی نیک ایصال ثواب کرتا رہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ پہلی شب میں جو دفن کی پہلی رات ہو، 2 چیزوں کی تاکید ہے، صدقے دینے کی کہ مرنے والے کی طرف سے سب لوگ صدقہ دیں، اس کی بھی فضیلت ہے، تاکید ہے، اس کا بھی اسے فائدہ ہوتا ہے، اور دوسری چیز ہے نماز وحشت قبر پڑھنے کی۔ ہمارا رائج ہے الحمدللہ مغربین کے بعد نماز وحشت قبر۔ اس نماز وحشت قبر میں طریقہ جو ہے پہلی رکعت میں الحمدللہ کے بعد آیت الکرسی ہے، لیکن یہاں جو آیت الکرسی پڑھنا ہے کہا گیا ہے کہ تینوں آیات ہم پڑھیں، یعنی ہم فیہا خالدون تک۔ یہ نہیں ہے کہ خالی ایک آیت پڑھیں، یہ تینوں آیات ہمیں ہم فیہا خالدون تک پڑھنا ہے، تب آیت الکرسی مکمل ہوگی، یعنی تب نماز مکمل ہوگی۔ اور بہرحال بہت سے بچے سوال یہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم کو نہیں یاد ہے تو ہم کیا کریں؟ اگر نہیں یاد ہے تو ہم دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی نہیں یاد ہے تو ہم دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بھئی موبائل ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے، آج موبائل میں خالی گانے اور میوزک اور فلمیں ہی نہیں ہیں، بلکہ موبائل کے اندر بہت سی اچھی چیزیں بھی ہیں۔ جب بہت سی اچھی چیزیں ہیں تو اس میں آیت الکرسی بھی ہے۔ اردو نہیں آتی ہے تو ہندی میں مل جائے گی، ہندی نہیں آتی ہے انگلش میں مل جائے گی، یعنی لکھی ہوئی آپ کو مل جائے گی، تو ہم دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کتاب لے کر ہم پڑھ سکتے ہیں۔ حتیٰ اگر لے کے بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اولاً ہم اس کی جگہ دوسرا سورہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ یقین رکھیے کہ نماز مکمل اسی وقت ہوگی جب آیت الکرسی پڑھی جائے، یعنی اس کا اصل اثر، اصل فائدہ اس وقت ہوگا، اس لیے کہ اہل بیت نے جو کچھ بتایا ہے اس میں کوئی نہ کوئی راز ہے، اور یہ ہم ہمیشہ ذہنوں میں رکھیں کہ اہل بیت نے جو چیز جہاں پر کہی ہے، اگر اصلی اور واقعی فائدہ حاصل کرنا ہے تو بعین ہی اسی طریقے سے کرنا پڑے گا۔ یعنی ہم یہ نہ سوچیں حرج کیا ہے، بھائی ہو سکتا ہے شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا ہے، یعنی گناہ اور عذاب کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ یقین رکھیے کہ واقعی اور اصلی اگر فائدہ حاصل کرنا ہے تو ویسے ہی کرنا پڑے گا جیسے اہل بیت نے کہا ہے۔ یعنی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کی جگہ ہم قل واللہ پڑھ لیں، اگر نہیں یاد ہے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو قل واللہ پڑھ کے بھی نماز وحشت قبر ہو جائے گی، ہم کو بھی ثواب مل جائے گا، جانے والے کو ثواب ملے گا۔ لیکن نماز وحشت قبر کا اصلی اور واقعی فائدہ اسی وقت ملے گا کہ جب اس طریقے سے پڑھا جائے جیسے اہل بیت نے کہا ہے۔ تو یہ بھی ہمارا پابندی ہونا چاہیے، جو اہل بیت نے بتا دیا راز وہ جانتے ہیں، سبب وہ جانتے ہیں۔ ڈاکٹر مثلاً کہہ رہا ہے کہ فلاں ٹیبلٹ کھائیے، فلاں دوا کھائیے، تو ہمیں نہیں معلوم ہے کہ یہ دوا کیوں دے رہا ہے، یا دن میں 4 دفعہ کہہ رہا ہے تو کیوں کہہ رہا ہے۔ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم تو 2 دفعہ کھائیں، حرج کیا ہے، ہم 4 کے بجائے 8 دفعہ کر لیں، حرج کیا ہے۔ نہیں، یہ ڈاکٹر جانتا ہے کہ 4 دفعہ میں راز کیا ہے۔ یہی معاملہ ہے کہ اہل بیت نے جو بتایا ہے وہ دین کے صحیح ڈاکٹر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس کا اصل اثر کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو آیت میں خالی جلدی ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ هو الحی، وہ زندہ ہے، القیوم یعنی قائم ہے، خود قائم ہے ذاتی طور پر بغیر کسی کے سہارے کے، اور دوسری دنیا کی تمام چیزیں اگر قائم ہیں تو اس کی وجہ سے قائم ہیں۔ قیوم کا مطلب یہ کہ یعنی خود ہے اور دوسری دنیا کی ہر شے اسی کی وجہ سے ہے۔ اس کا مطلب یہیں سے آغاز ہے کہ ہم خالی اس کو مانتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز اس کی وجہ سے ہے، دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے اس کے بغیر، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، دنیا کی ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ تو کبھی نیند آتی ہے اور نہ کبھی اونگ آتی ہے، حتیٰ اونگتا بھی کبھی نہیں ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، ہر چیز اسی کی ملکیت ہے۔ اگر یہ ہم آیت الکرسی میں روز پڑھتے ہیں اور تاکید ہے کہ روزانہ ہم آیت الکرسی کی تلاوت کریں، تو یہ بھی جملہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ جب روزانہ یہ اعتراف کرتے ہیں ہر چیز کا مالک وہ ہے، تو گویا یہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارا بھی مالک وہی ہے۔ جب یہ اعتراف کرتے ہیں ہمارا مالک وہی ہے، تو اتنا تو آدمی جانتا ہی ہے کہ ہم اگر امانت دار ہیں، امین ہیں، خائن نہیں ہیں، تو ہر امانت میں امانت داری کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ امانت داری یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی کی ملکیت ہمارے پاس ہے تو اس کا استعمال اس کی مرضی کے مطابق ہو،
جب یہ اعتراف کریں کہ دنیا کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو دنیا کی کسی شے میں اپنی مرضی شامل کرنے کا حق ہمیں نہیں ہے۔ اگر ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو پھر مالک کی مرضی ہوگی۔ اگر ہم روزانہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، جب ہر چیز اس کی ملکیت تو ہمارا وجود بھی اس کی ملکیت ہے، اس وجود کا استعمال بھی اس کی مرضی کے مطابق ہوگا، مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہر کام، ہمارا ہر عمل، ہماری ہر چیز، حتیٰ دولت و پیسہ بھی جو اللہ دیتا ہے وہ اسی کی ملکیت ہے۔ جب اس کی ملکیت ہے تو اس میں بھی حق نہیں ہے کہ اپنے حساب سے خرچ کریں، جہاں چاہے جتنے ہم نے روپے خرچ کر لیے، نہیں، مالک وہ ہے۔ جب مالک وہ ہے تو ہر چیز میں اس کی ملکیت اور مالکیت کا خیال کرنا ہے، یہ احساس رہنا ہے کہ مالک وہ ہے۔ جب مالک وہ ہے، بات ایک عرض کر دوں کہ جب یہ احساس رہتا ہے کہ مالک وہ ہے اور قدم قدم پر ہم اس کا خیال کریں، نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم کو ہمارے حال پہ چھوڑ دے۔ آج بہت سے نوجوان، بہت سے افراد، بہت سے مومنین پریشان حال ہیں، بالخصوص اس کرونا کی وجہ سے بہت سے پریشان ہوئے، لیکن اتنا یقین رکھیے کہ اگر ہم اللہ کا خیال کریں، جب خیال نہ کرنے پہ وہ خیال کرتا ہے، تو پھر اگر ہر وقت اس کا خیال کریں تو کیا وہ خیال نہیں کرے گا؟ ان حالات میں آپ نے کتنے ایسے نمونے دیکھے ہوں گے کہ ایک ہمدرد مثلا محلے کا کوئی ہو، یا اس سے اور نزدیک تر کروں کہ اگر باپ دیکھ رہا ہے کہ بچہ پریشان ہے اور باپ کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، تو کیا باپ اپنے بچے کو پریشانی میں دیکھ کے گوارا کر لیتا ہے؟ جتنا کر سکتا ہے اس کے ساتھ کرتا ہے۔ جب ایک باپ اپنے بچے کی پریشانی کو گوارا نہیں کر پاتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے کہ خدا ہماری پریشانی کو برداشت کرے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ کمی اس کی طرف سے نہیں ہے، کمی ہماری طرف سے ہے۔ ہم نے اپنے کو اس کے حوالے کیا نہیں ہے، ہم نے خالی زبان سے کہا ہے کہ خدایا ہم تجھے سب کچھ مانتے ہیں۔ یقین رکھیے کہ اگر ہم نے واقعاً اپنے کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہماری زندگی سختیوں اور دشواریوں میں گزر رہی ہو۔ اگر حوالے کرنے کے بعد سختیوں اور دشواریوں میں گزر رہی ہے تو یقین رکھیے کہ اللہ کی نگاہ میں یہی ہماری مصلحت ہے۔ اس لیے کہ سختیوں اور دشواریاں اگر اس کی طرف سے ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ آج کے حالات میں بالخصوص محنت کرنا ہمارا کام ہے۔ اور بات آئی تو ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ دیکھیے، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، کچھ چیزیں ہماری پہچان ہونا چاہیے۔ پہلی چیز جو ہماری پہچان ہو کہ ہمارے سماج میں جہالت کا تصور نہ ہو، ہمارے سماج میں جہالت نہ پائی جاتی ہو۔ یہ ہر اہل بیت کے چاہنے والے کی ذمہ داری ہے۔ اپنے لیے بھی کوشش کرنا ہے، اپنے اطراف والوں کے لیے کوشش کرنا ہے، اپنے محلے کی بھی کوشش کرنا ہے، اپنے سماج کی بھی کوشش کرنا ہے۔ پہلی چیز ہے جہالت کا ہمارے ہاں خاتمہ، اور دوسری چیز ہمارے ہاں مالی حوالے سے کم از کم اتنی کوشش کریں کہ ہم شیعہ ہو کر اپنی پہچان یہ بنا لیں کہ شیعہ اس کو کہتے ہیں جو خالی دینے والا ہوتا ہے، لینے والا نہیں ہوتا ہے۔ یعنی یہ ہم اپنا مزاج بنا کر ایک کوشش کریں کہ علی والا وہ ہوتا ہے جو دے تو دیتا ہے، کسی سے لیتا نہیں ہے۔ کاش یہ دن ہم لوگ دیکھ لیں، اور یہ یقین رکھیے کہ ناممکن نہیں ہے۔ شرط ہے کہ ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم سچے علی والے ہیں۔ خالی اگر یہ احساس ہو جائے کہ ہم علی والے ہیں تو جب علی نے کسی کے آگے سر نہیں جھکایا ہے تو کیا ہو سکتا ہے کہ ہم علی والے ہو کر کسی کے آگے سر جھکا رہے ہیں؟ یعنی یہ احساس ہو جائے کہ ہماری نسبت امیر المومنین کی طرف ہے۔ اللہ نے معمولی احسان و کرم نہیں کیا ہے کہ آج ہماری شناخت اور پہچان امیر المومنین کو بنا دیا ہے۔ یہ کسی وقت ہم تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ اچھوں کو یہ شرف نصیب نہیں ہوتا ہے کہ ان کی پہچان علی ابن ابی طالب بن جائیں۔ آج ہماری پہچان امیر المومنین ہے۔ جب امیر المومنین ہماری پہچان ہے تو اس پہچان کی لاج رکھنا یہ ہمارا آپ کا فریضہ ہے۔ اس پہچان کے شناخت کو باقی رکھنا یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے۔ اور بات آئی دیکھیے آج کل حالات کی بنیاد پر ایک جملہ اور عرض کر دوں۔ آج کل حالات بہرحال اس وبا کی وجہ سے چاہے جو بھی سیاست ہو، لیکن ہر ایک متاثر ہوا ہے، ہر ایک پر اثر پڑا ہے ان حالات میں، اور کاروبار بھی زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ لیکن اتنا یقین رکھیے، ایک روایت ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی، آپ نے سنی ہوگی لیکن اس ضمن میں خالی ایک بات پہنچانا ہے۔ ایک شخص امام کے پاس آیا، اس نے کہا کہ مولا بہت زیادہ پریشان ہوں، حالات بہت خراب ہیں، گھر میں پریشانی ہے اور مشکلات ہیں، دشواریاں ہیں، مثلاً آج کے زبان میں کہ کاروبار بند ہو گیا، کچھ نہیں ہے۔ تو
مولا نے جو فرمایا، جو مفہوم ہے، مشہور حدیث ہے کہ اللہ نے تمہیں بہت بڑی نعمت دی ہے، اللہ کا شکر کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں مولا، آپ ہمارے حالات دیکھ رہے ہیں۔ کہا نہیں مولا، اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو ہم سے بہتر ہمارے حالات کا علم ہو، آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت کچھ دیا ہے۔ تو مولا نے ایک سوال کیا تھا، اس سے سوال یہ کیا کہ انصاف سے بتاؤ کہ ہماری محبت و ولایت تمہارے پاس ہے یا نہیں ہے؟ یعنی خود مولا نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ ہماری محبت و ولایت تمہارے پاس ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں آقا یہ تو ہے۔ تو مولا نے پلٹ کے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی آ کے تم سے کہے کہ پوری دنیا لے لو، اپنے دل سے ہماری محبت نکال دو، کیا راضی ہو جاؤ گے؟ کہا دنیا کو ٹھوکر مار دوں گا لیکن دل سے محبت کو نہیں نکالوں گا۔ امام نے جو پلٹ کے جملہ کہا، جاؤ اللہ کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ کرو کہ اللہ نے تمہیں ایسی چیز دے دی ہے کہ تم خود کہہ رہے ہو کہ میں دنیا کو ٹھوکر مار دوں گا لیکن اللہ اہل بیت کی محبت کو دل سے نہیں نکالوں گا۔ جب اہل بیت کی محبت کو دل سے نکالنے پہ تیار نہیں ہے دنیا کے مقابلے میں، تو پھر معمولی چیز کے لیے اس عزت کا خیال کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ یعنی اگر دل میں یہ محبت اہل بیت کا جذبہ ہے تو یہ احساس رہے کہ اللہ نے اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں رکھ کر ہمیں وہ عزت عطا کی ہے جس کا مقابلہ کائنات کی دولت نہیں کر سکتی ہے۔ جب پوری دنیا اس عزت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے تو پھر یہ عزت نفس دولت کے مقابلے میں ختم نہیں ہوگی۔ ہمیں ایسے ہی موقعوں پر تو اس عزت و شرافت کا خیال کرنا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ دل میں محبت اہل بیت ہو اور کسی مخلوق کے آگے ہم ہاتھ پھیلا رہے ہوں۔ جب اہل بیت جیسے دینے والے موجود ہیں، جب آل محمد جیسے عطا کرنے والے موجود ہیں، جہاں سے ملے گا تو ضرورت کے مطابق ملے گا اور عزت کے باقی رکھنے کے ساتھ ملے گا۔ بھائی دنیا والے عزت بھی لیتے ہیں اور اتنا دیتے ہیں جس میں ہونے والا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو بھئی مانگنا ہے تو ایسوں سے مانگیں کہ جہاں عزت بھی محفوظ رہتی ہے اور ہمارے سارے معاملات بھی حل ہو جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ، خالی ترجمہ عرض کرتا ہوں، وقت نکل گیا۔ منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ، آیت الکرسی بیان ہو رہی تھی، بعض لوگ جو وقت پہ نہیں تھے کہ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے۔ یعنی کچھ لوگ شفاعت کریں گے لیکن وہی لوگ کریں گے جنہیں اللہ اجازت دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کو شفیع بنانا ہے، وسیلہ بنانا ہے، اپنے حساب سے شفیع و وسیلہ نہ بنائے بلکہ اللہ کے حساب سے شفیع و وسیلہ بنائے۔ یہ نہ دیکھیں کہ ہر ایک ہمیں خدا تک پہنچا دے گا، خدا تک وہی پہنچائے گا جسے خود خدا نے معین کیا ہے، جس کے آگے ہم کھڑے ہو گئے کہ ہمارے لیے وسیلہ ہے، جس کو ہم نے چاہا اللہ کے لیے وسیلہ بنا لیا۔ یقین رکھیے قرآن کی آیت کرے ہر ایک تمہیں اللہ تک نہیں پہنچائے گا، وہی پہنچائے گا جسے اللہ نے بتایا ہے۔ تو جو اللہ نے بتایا اسی لیے کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو۔ یعنی بنانا تمہارا کام نہیں ہے، ڈھونڈنا تمہارا کام ہے۔ جب اللہ نے بنا دیا ہے تو وہی تمہارے لیے شفاعت کریں گے۔ اہل بیت انشاءاللہ ہمارے لیے شفیع ہیں۔ اور اس کے بعد ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، جو تمہارے سامنے ہے وہ بھی جانتا ہے، جو تمہارے پیچھے ہے وہ بھی جانتا ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ سوچتے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، آیت یہ کہہ رہی ہے کوئی نہ دیکھ رہا ہو لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ کارخانے میں بیٹھ کے تو احساس ہوتا ہے کہ مالک کے سامنے اس کی مخالفت نہ ہو۔ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اتنی حیا اور غیرت ہے کہ کارخانے میں بیٹھ کے خیال ہوتا ہے کہ مالک کے سامنے اس کی مخالفت نہ ہو، تو یہ احساس رہے جو حقیقی مالک ہے وہ ہر وقت میں دیکھتا ہے۔ اگر اس معمولی مالک کے سلسلے میں حیا و غیرت ہے تو اپنے سچے مالک کے سلسلے میں بھی تو تمہارے اندر حیا و غیرت ہونا چاہیے۔ اس مالک کے سامنے تو اس کی مخالفت نہ کرو، اس کے سامنے تو اس کے خلاف نہ چلو۔ وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، کوئی بھی انسان علم نہیں رکھتا ہے لیکن اتنا ہی علم رکھتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے۔ کسی کے پاس علم نہیں آتا ہے، لہذا علم حاصل کرنے کے لیے بھی ایک مفہوم، بہت سے اس کے دوسرے معنی ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ سے توسل بھی کرنا ہے، اللہ سے توفیق کی دعا بھی کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مانگنا بھی ہے۔ اس کا ایک مفہوم ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہماری بارگاہ میں آؤ تو ہمیں علم دیں، یعنی اس سے علم حاصل کریں۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کا علم دنیا کی ہر چیز کو اپنے احاطے میں کیے ہوئے، اس کا علم ہر چیز پر وسیع ہے، دنیا کو بھی جانتا ہے، آخرت کو بھی جانتا ہے، زمین کے بارے میں بھی اسے علم ہے اور آسمان کے بارے میں بھی اسے علم ہے۔ ولا یؤود حفظہما، اور ان چیز کی حفاظت
وہ آسانی سے کر سکتا ہے، اس کی حفاظت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے، پورا اختیار اسی کا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہی اللہ علی بھی ہے، یہی عظیم بھی ہے۔ علی کا ایک مطلب ہے کہ اللہ علی ہے۔ قابل غور یہ ہے کہ ہم نے ایسے کو امام مانا ہے جسے اللہ نے اپنا نام دیا ہے، اور یہ اللہ نے اپنا نام اس علی کو اس لیے دیا ہے، علی وہ بھی ہے اور اللہ ہی نے امیر المومنین کا نام علی رکھا ہے۔ علی کا مطلب ہوتا ہے بلندی۔ جب علی نے بلندیوں کے ذریعے سے اللہ کی بلندی کا اعلان کیا ہے تو اب یہ تمہارا فریضہ ہے کہ اپنے کو اتنی بلندیوں تک پہنچاؤ کہ دنیا دیکھ کر کہنے پر مجبور ہو کہ جب علی کے چاہنے والے اتنے بلند ہیں تو ان کا علی کتنا بلند ہوگا۔ ایک سلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ علی بھی ہے، اللہ عظیم بھی۔ علی کا مطلب بلند ہے، ساری بلندیاں اسی کی ہیں۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ بلندی حاصل کرنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آنا ہوگا، اور امیر المومنین کا نام علی اس لیے رکھا گیا ہے کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو تمہیں ذریعہ علی کو بنانا ہوگا۔ در علی پر آؤ تب تمہیں اللہ ملے گا، اور جب تم در علی پر آؤ گے تبھی تمہاری زندگی سے، تمہارے سماج سے پستیاں ختم ہوں گی۔ اور اس کے بعد کی جو آیت ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، اللہ نے تمہارے سامنے سب کچھ بیان کر دیا ہے، ضلالت بھی ہے، گمراہی بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تمہیں بتا دیا ہے کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے۔ کون ایسا شیعہ ہے جسے نہ معلوم ہو کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے؟ ہم نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ غلط راستے کیا ہیں اور صحیح راستے کیا ہیں، اب اپنانا تمہارا کام ہے۔ اور شاید اس آیت کا ایک مفہوم یہ ہو کہ جب سب کچھ ہو کر وہ تم سے زبردستی نہیں کر رہا ہے تو اتنا یقین رکھنا کہ شیطان بھی تم سے زبردستی نہیں کر سکتا ہے۔ کبھی یہ نہ کہہ دینا کہ شیطان نے بہکا دیا ہے۔ جب اللہ ہو کر ساری قوت و طاقت رکھ کر وہ تمہارا ہاتھ پکڑ کے زبردستی کوئی کام نہیں کروا رہا ہے تو شیطان کو بھی یقین رکھنا اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے کوئی غلط کام کروا لے۔ اب یہ تو فیصلہ تم کو کرنا ہے کہ جب اللہ دعوت دے رہا ہے اور اس کے مقابلے میں شیطان دعوت دے رہا ہے تو تمہیں اللہ کی بات کو ماننا ہے یا شیطان کی بات کو ماننا ہے۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اب جو بھی طاغوت کو چھوڑ کر یعنی شیطان کو چھوڑ کر اور غلط باتوں کو چھوڑ کر ویؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لے آئے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اسی نے مضبوط رسی کو پکڑا ہے، وہی ہدایت کے راستے پر آیا، وہی نجات کے راستے پر آیا، وہی کامیاب ہے۔ لا انفصام لہا، جو رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں جا کر کچھ ثابت کرنے کی ہمیں ضرورت پڑے، اللہ سب کچھ سنتا بھی ہے، اللہ سب کچھ جانتا بھی ہے۔ آج آپ کے سامنے ہمیں دلیل دینے کی ضرورت پڑے گی کہ ہم نے کیا کہا ہے، اس کے ہاں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر چیز سن رہا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ آخری آیت ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے مومنین کا، صاحبان ایمان کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اس ولایت کو اللہ کے ماننے کا اثر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تم کو گمراہی، ضلالت، تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ والذین کفروا، لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے، کفر اختیار کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کا ولی طاغوت ہے، شیطان ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہاں پر طاغوت ایک نہیں بہت سے ہیں، ہم یہ نہ سوچے خالی ایک شیطان ہے، یہ آیت کہہ رہی ہے کہ بہت سے شیطان ہیں، ہر شیطان سے اپنے کو بچانا ہے۔ اللہ خالی ایک ہے، شیطان بہت سے ہیں۔ اس کا ایک مفہوم ہے کہ ہدایت ایک راستے پر ہے، ضلالت و گمراہی بہت سے راستوں پر ہے، ضلالت و گمراہی بہت سے راستے پر۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ آیت نے ہمیں حکم دیا ہے، بہرحال وقت نکل گیا، یہ بھی عرض کر دو ان تین آیات کا مفہوم یہ ہے کہ پہلی آیات میں اگر مفہوم ذہن میں ہو، اللہ کا تذکرہ ہے، وحدانیت کا تذکرہ ہے، توحید کا تذکرہ ہے، اور دوسری آیت میں لا اکراہ فی الدین، دین کو لانے والا کون ہے؟ پیغمبر اکرم ہے، یعنی دوسری آیت میں نبوت کا تذکرہ ہے، اور تیسری آیت میں جہاں ولایت کی بات ہے وہاں امامت کا تذکرہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حق کی تکمیل اس وقت ہوگی
جب تم توحید کے ماننے والے بھی ہو، نبوت کے ماننے والے بھی ہو اور امامت کے ماننے والے بھی ہو۔ اور اسی لیے جو میں نے ابتدا میں کہا تھا، بات اور ختم کر رہا ہوں، کہ اصل آیت تھی آیت الکرسی، پہلی آیت ہے، لیکن اس آیت کی اگر تکمیل 2 آیتوں پر ہوتی ہے تو اس کا مطلب اصل ہمارے مذہب میں توحید ہے، لیکن توحید مکمل ہی اسی وقت ہوگی کہ جب ہم نبوت کو بھی مانتے ہوں، امامت کو بھی مانتے ہوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ آیت نے ہمیں پیغام دیا، اور پھر امام علی جیسی ایک شخصیت اور اہل بیت جیسے افراد ہمیں عطا کی۔ ہم جتنا ناز کرے کم ہے کہ ہمیں ایسے رہبر مل گئے۔ آج دنیا ایک معمولی سا لیڈر اچھا مل جاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، ناز کرتے ہیں۔ ایک معمولی سا رہبر مل جاتا ہے تو آدمی خوش ہوتا ہے، کتنا اچھا ہمیں لیڈر مل گیا، کتنا اچھا ہمیں رہبر مل گیا۔ ناز کریں ہم لوگ کہ اللہ نے ایک نہیں 14 ایسے رہبر ہمیں عطا کیے ہیں۔ ہم فخر کریں کہ اہل بیت جیسے افراد ہمارے نمونے عمل ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ ہمیں تو یہ بھی کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہمارے سامنے کچھ آیا نہیں ہے۔ آج کے زبان میں کہوں کہ ہمیں اہل بیت کا چاہنے والا ہو کر، چاہے دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، یہاں تو پرچہ آؤٹ ہے۔ آپ کہیں نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں نہیں پتا تھا۔ انہوں نے کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں بتائی ہے؟ بھئی کون سی ایسی چیز ہے جو اہل بیت نے ہمیں نہیں بتائی؟ شرط ہے کہ ہم جا کر پڑھنے پہ تیار ہوں۔ یعنی وہاں ساری چیزیں بتا دی کہ دنیا میں تمہارے ساتھ کیا کیا ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ مرنے کے وقت بھی بتا دیا کہ تمہیں کیا کیا کرنا ہے، مرنے کے بعد بھی بتا دیا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ جب سب کچھ انہوں نے بتا دیا ہے، اس کے بعد اگر گھاٹے میں ہے تو کمی ہماری ہے، ان کی نہیں ہے۔ امام علی جیسے ایک شخصیت، اہل بیت جیسے افراد، اور انہوں نے اسی کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں۔ قربانیوں کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ہدایت کا راستہ باقی رہے۔ امتحانات دینے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ طاغوت اور شیطان اپنے مشن اور مقصد میں کامیاب نہ ہونے پائے۔ ورنہ یہ یقین رکھیے کہ اہل بیت اپنی شہادتوں کو نذرانہ پیش کرنے پر، یا یہ کہوں کہ جان دینے پر مجبور نہیں تھے۔ ان کا ایک مشن تھا جس کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ امیر المومنین نے اتنے امتحانات دیے ہیں، ایسا نہیں کہ امام علی مجبور ہو گئے تھے۔ امام علی مجبور نہیں تھے، امام علی کا ایک مشن تھا، اس کے لیے قربانی دی ہے۔ مشن یہ تھا کہ حق کی حفاظت بھی کرنا ہے، اور اس حق کی حفاظت کے لیے امام علی نے ایک پیغام دیا کہ حق کی صحیح حفاظت اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک وہ راستہ نہ اپناؤ جس کی وجہ سے دشمن اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہونے پائے۔ اہل بیت کی زندگی کا اگر جائزہ لیں، بہت بڑا کارنامہ اور ہمارے لیے جو پیغام تھا کہ وہ طریقہ اپنایا ہے کہ جس کی وجہ سے حق کی حفاظت بھی ہوئی ہے، اور غلط اور باطل اور طاغوت کو اپنے مشن میں کامیابی کا موقع نہیں ملا ہے۔ یہ کارنامہ ہے اہل بیت کا۔ امیر المومنین کا جو کام ہے، اس دور میں کوئی باطل اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پایا۔ تلوار تو چلا کے شہید کر دیا ہے، لیکن اتنا یقین رکھیے کہ پہلے دن سے 11 امام کی زندگی تک کوئی بھی باطل اپنے مشن اور مقصد میں کامیاب نہیں ہو پایا ہے۔ بھئی جان لے لینا اسے کامیابی نہیں کہتے ہیں، زہر دے دینا اسے کامیابی نہیں کہتے ہیں، شہید کر دینا اسے کامیابی نہیں کہتے ہیں۔ جو مشن اور مقصد لے کر آئے ہو اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ اہل بیت نے گلے کٹا دیے ہیں، اہل بیت نے امتحانات دے دیے ہیں۔ امام علی 25 سال خاموش رہ گئے، اس لیے خاموش ہوئے ہیں کہ تاکہ باطل کو اس کے مشن میں کامیابی نہ ہو۔ صدیقہ طاہرہ جیسی ذات گرامی کی شہادت امیر المومنین نے برداشت کی، اس لیے برداشت کی ہے تاکہ باطل کو اس کے مشن میں کامیابی کا موقع نہ ملنے پائے۔ وہ راستہ اپنایا ہے۔ کربلا میں بھی امام حسین نے جو قربانیاں دی ہیں، امام حسین نے جو شہادت کا نذرانہ پیش کیا، اس شہادت کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ گلا تو کٹ سکتا ہے لیکن طاغوت اور یزید اپنے مشن اور مقصد میں کامیاب ہو جائے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ امام حسین چاہتے تو اپنی جان بچا لیتے، لیکن ممکن تھا اس جان بچانے میں ظالم اور باطل اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتا۔ امام نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے لیکن ظالم کو اس کے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیا ہے۔ جناب سیدہ کی شہادت امام علی نے برداشت کی ہے، اس لیے برداشت کی ہے۔ ایسا نہ سوچیے گا کہ امام علی کے بازوؤں میں قوت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی۔ امام علی کی موجودگی میں ہو ہی نہیں سکتا ہے کوئی گھر میں آگ لگا دے، امام علی کی موجودگی میں ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ دروازے میں آگ لگ جائے۔ لیکن کیوں ممکن ہوا ہے؟ اس لیے ممکن ہوا ہے کہ امام علی نے خود فرمایا میرے سامنے 2 راستے تھے، یا تو میں باطل اور ظالم اور طاغوت کو اس کے مشن میں کامیاب نہ ہونے دوں، حق کی حفاظت کر لوں،
صبر کر لوں یا میں تلوار اٹھا لوں؟ اگر میں تلوار اٹھاتا ہوں تو دین جا رہا ہے، دین کو نقصان ہو رہا ہے، باطل جس مشن کو لے کر آیا ہے اس میں کامیاب ہو رہا ہے۔ دوسرا راستہ کیا بچتا ہے؟ میں اپنی نگاہوں سے یہ منظر دیکھتا رہوں، صبر کر کے دین کی حفاظت کر لوں، دشمن کو اس کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دوں۔ امام علی نے یہی راستہ اپنایا، صبر کر لیا ہے، لیکن نہ تو دین کو مٹنے دیا ہے، نہ ظالم و طاغوت کو اس کے مشن میں کامیاب ہونے دیا ہے۔ ورنہ آج اگر ہمارے دلوں میں معمولی سے محبت کے بعد جناب سیدہ کے مصائب سن کے تڑپ جاتے ہیں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ امام علی کے لیے کتنا بڑا امتحان تھا۔ یعنی اب معمولی سے محبت کے بعد جب ہم لوگ بے چین ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں کی عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے، تو یاد رکھیے کہ امیر المومنین کے لیے جناب سیدہ کی شہادت معمولی نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ علی ابن ابی طالب کا مشن اتنا بڑا تھا کہ اس انتہائی سخت امتحان امیر المومنین نے دیا ہے۔ آپ کے سامنے وہ روایت بھی ہے، کسی نے مولا سوال کیا تھا کہ علی کسی مرد کے لیے سب سے سخت وقت کیا ہوتا ہے؟ مولا متقیان نے فرمایا تھا کسی بھی مرد کے لیے سب سے سخت وقت وہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی ناموس پر ظلم ڈھایا جائے اور یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ یہ امام علی نے فرمایا کسی مرد کے لیے سب سے سخت وقت وہ ہوتا ہے۔ یہ علی نے شاید دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اپنا درد دل بیان کیا ہوگا۔ ذرا سوچو، علی جیسا غیرت دار ہو، کتنا بڑا امتحان علی کے لیے ہے کہ نگاہوں کے سامنے دروازہ جلا دیا جائے، نگاہوں کے سامنے جناب سیدہ پر دروازہ گرا دیا جائے، اور خالی دروازہ ہی نہ گرایا جائے، پسلیاں بھی ٹوٹ جائیں، پہلو بھی ٹوٹ جائے، اور اس سے بڑھ کر علی کی نگاہوں کے سامنے شکم میں محسن کو شہید کر دیا جائے۔ امیر المومنین کے لیے یہی تو امتحان ہے، امام علی کے لیے سخت منزل ہے۔ یہ امتحان علی نے بعد وفات پیغمبر دیا ہے، لیکن اس امتحان کے ساتھ ساتھ ایک اور امتحان ہے، بلکہ یہ کہا جائے اس امتحان کا نتیجہ ہے وہ کربلا کا میدان ہے۔ یہاں پر علی امتحان دے رہے ہیں، بہت سخت امتحان ہے، لیکن کربلا کا جو امتحان ہے اس کی نوعیت عجیب و غریب ہے۔ مدینے میں بھی مصائب ہیں، مدینے میں بھی کم سن کی شہادت ہے، مدینے میں بھی پسلیوں کا توڑا جانا ہے، مدینے میں بھی ایک امتحان ہے۔ اگر رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا ہے لیکن یہ جنازہ قبر تک تو پہنچ گیا ہے، لیکن کربلا کا میدان وہ میدان ہے کہ جہاں پر ایک شہادت نہیں ہے بلکہ ایک دوپہر میں 72 شہادتیں ہیں۔ مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، نیک تھے، مرد مومن تھے، احساس تھا، اہل بیت کے در سے وابستہ تھے، جانے والوں کو احساس تھا کہ ہمارا عزیز رخصت ہو گیا۔ بیٹیاں بے چین ہوتی ہیں، بیٹیاں تڑپ جاتی ہیں اپنے باپ کے جنازے کو نگاہوں سے دیکھ کر، یقیناً سخت ہوتا ہے۔ اس وبا کے دور میں اگر کوئی جائے تو انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے باپ کا جنازہ مظلومیت کے ساتھ اٹھا ہے، یعنی جس شان و شوکت سے ہونا چاہیے حالات کی وجہ سے نہ ہو سکا، بہت سے لوگ شریک نہ ہو پائے، لیکن کم از کم اتنا تو تھا کہ آپ نے منظر دیکھ لیا کہ آپ کے باپ کا جنازہ قبر تک پہنچ گیا ہے۔ ان حالات میں بھی جیسے بھی حالات تھے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے وہ منظر نہ دیکھا، اور پھر یہ بھی تو تھا جیسے حالات ہوں آج تو اگر کوئی رونا چاہتا ہے، آنسو بہانا چاہتا ہے تو دل کھول کے رو بھی لیتا ہے، دل کھول کے آنسو بھی بہا لیتا ہے۔ کربلا میں جہاں ساری مصیبتیں تھیں، ایک منظر یہ بھی تو تھا کہ حسین جیسے باپ کا سایہ سر سے اٹھا ہے، اگر 4 برس کی بچی بھی رونا چاہتی ہے تو کبھی تماچے کھاتی ہے، کبھی تازیانے کھاتی ہے۔ ذرا سوچو کیا یہ امتحان آسان ہوتا ہے؟ آج تو حتیٰ اگر اولاد بڑی بھی ہو تو غیر آ کر گلے سے لگاتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، سہارا دیتے ہیں، گلے مل کر لوگ روتے ہیں۔ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک بچی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا ہو اور کوئی کسی پر تماچے لگا رہا ہو۔ اگر کہیں ایسا منظر ہوگا تو غیر بھی کھڑے ہو جائیں گے، ارے یہ بچی یتیم ہوئی ہے، اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا ہے، غیر سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن کربلا کا میدان تھا، حسین جیسے باپ سامنے سے رخصت ہوئے ہیں، باپ کا لاشا تو نگاہوں کے سامنے ہے۔ اگر وہ بچی رونا چاہتی تھی تو کبھی تماچے کھاتی تھی، کبھی تازیانے کھاتی تھی۔ یہ بچی تڑپ کے ایک دفعہ نشیب کا رخ کرتی تھی، کہتی تھی اے بابا تمہارے بعد تمہاری بچی پہ مصائب ہے، اور ایک دفعہ فرات کا رخ کر کے حسرت بھرا جملہ کہتی ہوگی اے چچا عباس تم سکینہ سے بڑی محبت کرتے تھے، ذرا آؤ اپنے بعد امتحانات و مصائب کو دے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہمارے اس عبادت کو قبول فرما، خدایا ذکر کو مرحوم کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے۔ معبود آل محمد کا واسطہ ہے، پسماندگان کو صبر عطا فرما۔ خدایا حاضرین کے اعزاز مرحوم ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ خدایا ہمارے درمیان سے جہالت کا خاتمہ فرما۔ خدایا ہم سب کو علم کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو جوانوں کو علمی میدانوں میں اسکول و کالج میں محنت کرنے، ترقی کرنے، کامیاب ہونے اور سب سے آگے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ جو مومنین پریشان حال ہیں، اہل بیت کا واسطہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ معبود آل محمد کا واسطہ ہے ان دنوں میں جن مومنین کے کاروبار متاثر ہوئے، اپنے رحم و کرم سے ان سب کو بہترین کاروبار عطا فرما۔ معبود ہم سب کو رزق حلال حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا اہل بیت کا واسطہ ہے، آل محمد کا واسطہ ہے، ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا برائیوں سے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار آل محمد کا واسطہ امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ خدایا اہل بیت کا واسطہ اس وبا اور کرونا سے دنیا کو نجات عطا فرما۔ پروردگار اہل بیت کا واسطہ ہے دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ خدایا اہل بیت کا واسطہ ہے دنیا سے ظلم اور ظالمین کا خاتمہ فرما۔ معبود ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد احسن عرف نسیم صاحب ابن سید ظہور احسن صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہو گیا تاریخ نظروں میں جہاں مر گیا کڑی الجوان بھائی میرا شبیہ مصطفیٰ یوسف جماں نے پالا تھا جسے 18 سال دشت غربت میں رگڑ کر ایڑیاں مر گیا کڑی الجواں بھائی میرا کربلا میں تھی سکینہ کی فغاں مر گیا کڑی الجواں بھائی میرا جو ہمارے گھر کا تھا رشق قمر ہائے اس کو کھا گئی کس کی نظر ہائے اس کو کھا گئی کس کی نظر چاند سے سینے پکھا کر برچھیاں مر گیا کڑی الجواں بھائی میرا کربلا میں تھی سکینہ کی فغاں مر گیا کڑی الجواں بھائی میرا کہہ رہے تھے رو کہ یہ شاہ زمن ہائے میرے لال میرے گل بدن ہائے میرے لال میرے گل بدن
میں اٹھاؤں کس طرح لاش جواں، مر گیا کڑی الجواں بھائی میرا۔ شے اٹھا کر لائے ہیں لاش جواں، سینہ و سر پیٹتی ہے بیبیاں، سینہ و سر پیٹتی ہے بیبیاں، روتے روتے بندھ گئی ہیں سسکیاں، مر گیا کڑی الجواں بھائی میرا۔ بھائی میرا اکبر ذیشان تھا، سب کو جس کے بیاہ کا ارمان تھا، سب کو جس کے بیاہ کا ارمان تھا، رن میں لے کر موت کی وہ ہچکیاں، مر گیا کڑی الجواں بھائی میرا۔ ہے یقین بھیا علی اکبر میرے چھین لیں گے عاشقیا گوہر میرے، بازوؤں میں آ بندھے گی رسما، مر گیا کڑی الجواں بھائی میرا۔ یہ خبر جس دم مدینے میں گئی، تھا لبے صغرا پہ بس نوحہ یہی، لبے صغرا پہ بس نوحہ یہی، کون دے گا آپ مدینے میں عزا، مر گیا کڑی الجواں بھائی میرا۔ روک لو واحد قلم گریا کرو، آنسوؤں سے آخری مصرع لکھو، آنسوؤں سے آخری مصرع لکھو، وہ یتیمہ مر گئی کر کے بیاں، مر گیا کڑی الجواں بھائی میرا۔ یا حسین یا حسین یا حسین۔